الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شیفہ کی 65 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین۔ فجعلناها، ہم نے اس واقعہ کو کر دیا، نکالا لما بین یدیها، نصیحت ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے آگے تھے، وما خلفها، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ نے قبل ازیں یہ پڑھا کہ رب کائنات جل وعلا نے ان نافرمانوں کو جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کو بگاڑنے والے تھے، وہ لوگ جو ہیلے اور بہانوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا کے ہلاک کر دیا۔ رب ذوالجلال نے احساس دلایا کہ یہ واقعہ جو ہم نے ذکر فرمایا، یہ کہانی کے طور پر ذکر نہیں فرمایا، یہ دلچسپی کے طور پر ذکر نہیں فرمایا، یہ محض اور محض سنی سنائی بات کے طور پر نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس بات کو عیاں کرتی ہے، جس بھی قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بگاڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ قبل ازیں جو قومیں گزر چکی ہیں، قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر فرما کر ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم فرمایا کہ ایمان والو دیکھو، پہلی قومیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، پروردگار عالم جل وعلا کے حضور وہ مجرم ٹھہری، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دردناک عذاب سے ان کو دوچار فرما دیا۔ تم نبی آخر الزماں کی امت ہو، اور یہ آخر میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ پہلی قوموں کے تجربات سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں پتہ چلا کہ جس قوم نے جو نافرمانی کی تو اس کو کیسی سزا ملی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان واقعات کا ذکر فرمانے کے بعد اب ایک اور واقعہ جو بنی اسرائیل کا تھا، جس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، اس رکوع میں پروردگار عالم جل وعلا نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کی تھی، پھر پروردگار عالم جل وعلا نے اپنی قدرت کا ایک مظاہر ان کے سامنے پیش فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ضعیف العمر تھا، بعد اس کا نام رامیل لکھا ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، یہ ضعیف العمر ہو گیا، اور کچھ اس کے بھتیجے تھے۔ بنی اسرائیل کے قانون کے مطابق بیٹے کے مر جانے کے بعد بھتیجے اپنے چچا کی ساری دولت کے وارث بنتے تھے۔ ان بھتیجوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو بھائی ہے، یعنی چچا زاد بھائی ہے، یہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کا وارث بنے گا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بعض مفسرین کرام نے واقعہ یوں درج کیا ہے کہ ایسے نہیں تھا، انہوں نے یہ درج کیا کہ دو بھائی تھے، ایک بہت امیر شخص تھا، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، دوسرا امیر نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے قانون کے مطابق، یعنی ان کی شریعت کے مطابق، بھائی کے مر جانے کے بعد دوسرا بھائی اس کی ساری جائیداد کا وارث بنتا تھا۔ چنانچہ اس بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ جو بھی صورتحال ہوئی، مقتول کو اٹھا کر شہر سے باہر دروازے کے قریب یا دوسری بستی میں ڈال آئے۔ جب صبح ہوئی تو اس مقتول کے بارے میں پتہ چلا، تو پھر اس کے بارے میں یہ تھا کہ کون قاتل ہے اور کس کو سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، فلاں شخص قتل ہو گیا ہے، اور مقتول کے ورثاء اگر وہ چچا زاد بھائی تھے، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ چچا زاد بھائی مدعی بن گئے۔ اگر وہ بھائی ہی بھائی کا قاتل تھا تو خود مدعی بن گیا کہ میرے بھائی کو کس سے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے اس کو سزا واقعی دی جائے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے اس نے نامزد بھی کر دیا، فلاں فلاں لوگ ہیں
کہ جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طلب فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قسم اٹھا لی، حلف اٹھا لیا کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں، ہم قاتل نہیں ہیں۔ اب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ صاحب وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو وحی آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا سکتا تھا، لیکن نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ پروردگار عالم جل وعلا کے حضور جب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ جو مقتول ہے مجھے کیسے پتہ چلے کہ اس کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ان لوگوں کو کہو کہ وہ ایک گائے لائیں، اس کو ذبح کریں، ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک لوتھڑا مقتول کے جسم پہ دے ماریں تو میں اس کو زندگی عطا فرما دوں گا اور وہ بتا دے گا مجھے کس سے قتل کیا، یعنی وہ خود بتائے گا۔ شاید پروردگار عالم جل وعلا کے حضور یہ واقعہ اس لیے تھا، آپ قبل ازیں یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں نے بچھڑے کی پرست شروع کر دی تھی، آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں گو پرسی کا کچھ نہ کچھ جذبہ اب بھی موجود تھا، نہیں باوجود کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان میں سے بہت ساروں کو قتل کروا دیا تھا، کچھ باقی بچے تھے، توبہ کی تھی، بھائی ہمہ ان کے دل میں یہ چیز موجود تھی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان کے دل سے اس چیز کو نکال دینا چاہتا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کاملہ دیکھیے، مفسرین کا نقل فرماتے ہیں، صاحب تفسیر مظہری نے قدر تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور مقبول بارگاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اس کو اس بات کا علم بھی ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچیا تھی، اس بچیا کو لے کر وہ جنگل بیابان کی جانب نکل گیا۔ اس سے بارگاہ رب العزت میں کیا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار، اے یعقوب کے پروردگار، اے موسیٰ کلیم اللہ کے پروردگار، میری یہ بچیا ہے، مولا تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا بچہ کمزور ہے، ابھی نادان ہے، بچپنا ہے اس کا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچہ یتیم ہو جائے گا، اے پروردگار عالم یہ گائے میں تیرے حضور اپنے بیٹے کے لیے امانت رکھتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو تو اس کو گائے یہ عطا فرما دینا۔ اس سے بارگاہ رب العزت نے یہ دعا مانگی اور گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی شان کریمی دیکھیے، اس بندہ خدا کی دعا کو شفع قبول سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ اس گائے کی حفاظت فرمائی، نہ کوئی انسان اس کے قریب آ سکتا تھا، نہ کوئی درندہ اس کے قریب آ سکتا تھا۔ گائے جنگل بیابان میں چر کر جوان ہو گئی اور ادھر اس مقتول کا واقعہ پیش آیا۔ اب آگے آپ پڑھیں گے کہ پروردگار عالم جل مجد الکریم اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے انہوں نے اس مقتول کا ذکر کیا کہ فلاں قتل کر دیا گیا ہے، اے موسیٰ، اب اس مقتول کے بارے میں پتہ چلے اس کو قتل کرنے والا کون ہے، قاتل کون ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا گائے ذبح کرو۔ فرماتا اللہ وَإِذْ قَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو امر فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے کو۔ اسی بنا پہ سورہ بارکہ کا نام ہی سورہ بقرہ ہے، جس پہ یہ واقعہ مذکور ہے۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتخذ اللہ ہزوا، قالوا، انہوں نے کہا کہ اتتخذنا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، پکڑتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا، مذاق، یعنی اے موسیٰ تو ہمیں مذاق کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مقتول جو ہے اس کے قاتل کا بتاؤ کہ قاتل کون ہے، تاکہ اس کو قرار واقع سزا دی جائے، اور اس کا اتنا جو مال اور دولت ہے وہ جو شخص اس کا وارث بنتا ہے وہ لینا چاہتا تھا، یعنی اگر بھائی ہے تو وہ، اگر وہ بھتیجے ہیں تو وہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتول میرے قریب آ کر فرمایا، اس وقت سے مسئلہ یہ طے کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ مقتول، یہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اس وقت سے یہ مسئلہ حدیث سے بارکہ حضور نے فرمایا
کو صاحب بکرا کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ یعنی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ یا ماں کو قتل کر دے تو اپنی ماں یا باپ کا وارث وہ نہیں بنے گا، اس کو وراثت سے چھٹی دے دی جائے گی۔ بیوی خاوند کو قتل کر دے، خاوند بیوی کو قتل کر دے تو ان کے وارث نہیں بنیں گے، ان کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور اس شخص کو جس نے قتل کیا تھا اگر وہ وارث تھا تو اس کو وراثت سے محروم ہونا تھا، اگر وہ قاتل نہیں تھا تو اس کو وراثت کا ملنا تھا، اور وراثت بہت زیادہ تھی، وہ مال و دولت کے ایک انبار تھا، جس انبار کا اس نے مالک بننا تھا۔ پروردگار عالم جل وعلا کے حضور کچھ اور منظور تھا۔ موسیٰ کلیم نے ان کو فرمایا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں، بے وقوفوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں کو مسخرہ ہوں، میں مذاق اڑانے والا ہوں۔ میں نے تمہیں کہا گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے، تم گائے ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ جل اور اس مقتول کو زندہ فرما دے گا۔ مجھے جو حکم دے گا اس گائے کے گوشت کے لوتھڑے کو میں مقتول پہ دے ماروں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ میرے کریمہ کا تاجدار وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کثرت کے ساتھ سوال نہ کیا کرو۔ جب حج فرض ہوا ہے، میرے کریمہ کا رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے۔ بعض روایتوں میں عکاشہ بن محسن ہے، بعض نے اقرا بن حابس بھی لکھا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ میرے کریم کا خاموش ہے۔ دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی پھر خاموش ہے۔ انہوں نے سوال کیا راوی نے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ میرے کریم کا خاموش ہے۔ راوی فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے سوال شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی شاید ناراض ہو گئے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یعنی حضور نے کیا فرمایا تھا حج فرض ہے، اور انہوں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ جب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تو میرے کریم آ کر رسول اللہ نے فرمایا خبردار سنو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال ہی فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا نہ کر سکتے۔ دیکھو میں تمہیں کسی بات کو حکم دوں تو کر لیا کرو، منع کروں تو رک جایا کرو، اور اگر میں چپ رہوں تو تم چپ رہا کرو، جی چاہے تو کر لو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ میرے کریم آ کر رسول عربی نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو سوال نہ کیا کرو، مزید اس کو نہ قریدا کرو۔ بنی اسرائیل نے سوال کر کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی۔ جب ان کو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا گائے ذبح کر دو، وہ کوئی ایک گائے لے کے ذبح کر لیتے، ان کا مقصد حل ہو جاتا، مگر ان بے وقوفوں نے سوال کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مسخرہ پن کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ مذاق اڑانا عقل مندوں کا کام نہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی تو عقل مندوں کے آقا اور سردار ہوا کرتے ہیں۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا وہ یہودی بولے ادع لنا ربک اپنے رب کے حضور دعا کیجئے ہمارے لیے کہ یبین لنا وہ ہمیں بیان فرمائے، یبین لنا ہمیں بیان فرمائے ما ہی وہ گائے کیسی ہے۔ انہوں نے سوال گائے کو ذبح کر دینا چاہیے تھا، انہوں نے سوال کیا بتائیے وہ گائے کیسی ہے؟ قال موسیٰ کلیم فرمایا کہ انہو یقول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بکرۃ لا فارد وہ گائے ایسی ہو لا فارد وہ بہت بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر اور بالکل ابھی اوائل جوانی بھی نہ ہو۔ باکرہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جو جوانی کی ابتدا میں اٹھتی جوانی میں ہو، ابھی پوری طرح جوان ہو رہی ہو، اس کو باکرہ کہا جاتا ہے، یعنی کموارہ پن۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ گائے جو ہے فاردن بوڑھی کو کہا جاتا ہے، نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی وہ ابھی چھوٹی عمر کی بچیا ہو، یعنی جوانی کے اوائل میں بھی نہ ہو، پوری طرح جوان ہو چکی ہو۔ اوانم بین ذالک ان دونوں کے درمیان ہو، نہ تو اٹھتی جوانی ہے نہ ضعیف العمری ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ اب وہ باکرہ بھی
باقرہ ہو، یعنی وہ ہو اس میں کنوارا پن، یعنی اس نے بچے کو جنم بھی نہ دیا ہو لیکن وہ بوڑھی بھی نہ ہو۔ فرمانے لگے اوانو بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا، پس فعل کرو، وہ کام کرو، جلدی کرو، وہ کر گزرو، ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ نے اشاروں میں ان کو بتا دیا ایک ایسی گائے خرید لو جو بالکل بچیا نہ ہو، جو ذرا بڑی ہو لیکن بہت ضعیف العمر بھی نہ ہو، اس عمر کی گائے لے آؤ، لا کے ذبح کرو، دیکھو جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کر دو۔ پھر آپ نے کے ساتھ لایا ان کو، لیکن ان بیوقوفوں کا حال دیکھیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ کیسے بیوقوف تھے وہ لوگ، جب ان کو کہا تھا گائے ذبح کر دو، ذبح کر دو، پوچھے رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا، ان کہا کہ دعا کر تو ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پابندی لگا دی، قال، فرمایا کہ انہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بکرتن، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، صفراء، زرد رنگ کی، وہ سنہری رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا، اس کی رنگت میں یہ حسن ہو جس طرح ٹمٹما رہی ہو شے، یعنی اتنی خوبصورت ہو، جھلمل جھلمل کرنے والی، فاقع لونھا، ڈبڈباتی ہو، کالا زرد، تسر الناظرین، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے، یعنی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اتنا رنگ ہونا چاہیے۔ ان بیوقوفوں نے اپنے اوپر پابندی لگوا لی، عام گائے تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی حسین اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر سوال کر دیا، گائے لے آؤ ذبح کر دو، بات ختم ہو جائے۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے دعا کر اے موسیٰ تو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتائے کو گائے ہو کیسی، اس کے اندر دیگر صفات کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر گائے بڑی متشابہ ہو گئی ہے، ہم کیسی گائے لائیں، کہاں سے لائیں، نہیں مل رہی، آپ اپنے رب سے پوچھو گائے کس کس قسم کی ہوگی۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو اب ہم راہ پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میرے کریمہ کا فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ہدایت نہ پاتے، اب انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیا تھا، اس لیے اب ان کے لیے رہائی کی صورت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بکرتن، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض، نہ اس نے ذلت اٹھائی ہو زمین کے پھاڑنے کی، یعنی اس گائے نے ہل نہ چلایا ہو، لا ذلول، اس نے ذلت نہ اٹھائی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑنے کی، یعنی اس گائے کے کندھے پر جوا نہ رکھا گیا ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، بیل گاڑی نہ اس سے چلائی ہو، اس سے ہل نہ چلایا ہو، ولا تسقی الحرث، ساقی تسقی الحرث، اس نے حرث کہتے کھیتی باڑی کو، حرث کہتے چوکیدار کو اور کسان کو، ولا تسقی الحرث، اس نے کھیتیوں کو پانی بھی نہ لگایا ہو۔ جو زمانہ میں لوگ گائے یا بیل باندھ کر وہ ہل چلاتے تھے، جس طرح کولو چلایا جاتا ہے، اور اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے تھے، اب دیکھیے مزید پابندیاں لگ گئیں۔ پہلے پابندیاں تھیں ایسی گائے کی عمر ہونی چاہیے، پھر رنگ کی پابندی لگ گئی، اب پابندی یہ لگ گئی اس گائے نے کوئی بھی کام نہ کیا ہو، نہ ہل چلایا ہو، نہ اس کے کندھے پہ جوا رکھا گیا ہو، نہ کسی نے اس کے اوپر سواری کی ہو، مسلمتن، ہر اعتبار سے مکمل ہو، پورے بدن پر کوئی زخم بھی نہ ہو، کوئی کمی بھی نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اس پہ کوئی بھی شے، کوئی بھی کمی نہ ہو، ایسی گائے تلاش کر کے لاؤ۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے کہ اب صحیح بات ہوئی، اب ایسی گائے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ویسی گائے کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ جس کا رنگ بھی اتنا خوبصورت ہو بھی وہ زرد، اس کو نہ کوئی اس پر کبھی سوار ہوا۔ اس زمانہ میں لوگ بیل پر، گائے پر سوار ہو جاتے تھے،
ان کی پیٹھ پر جس طرح گھوڑے گدھے کی پیٹھ پر مال لادا جاتا ہے، ان کی پیٹھ پر مال بھی لادا جاتا تھا اور لے کے چلے جاتے تھے، جس طرح آپ جانتے ہیں گھوڑے یا گدھے کو گاڑی کے ساتھ بھی جویا جاتا ہے، وہ گاڑی بھی کھینچتے ہیں، خود اس پر بھی وزن رکھا جاتا ہے، گھوڑے پر یا گدھے پر۔ اس طرح گائے پر بیل پر براہ راست بھی وزن رکھا جاتا تھا اور اس کو جوتا بھی جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا تلاش کرو جس سے کوئی کام لیا ہی نہیں گیا۔ اور دوسری طرف وہ بچیا تھی جس بچیا کے بارے میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے برگزیدہ بندہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بچیا کو چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگے اب تم سچی بات لے کے آئے ہو، فَذَبَحُوهَا، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ یہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مفسرین کرام نے تفصیلاً اس چیز کو نقل فرمایا کہ جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس نے اوائل عمری سے ہی ایک عمل شروع کر دیا تھا۔ صاحب تفسیر مظہری نقل فرماتے وہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت کرتا اور ایک حصہ آرام کرتا، سوتا۔ جب دن طلوع ہو جاتا تو وہ جنگل بیابان کی جانب نکل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لاتا، اپنے گھر اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا، 3 حصے کرتا، ایک حصہ کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ ماں کے پاس جمع کر دیتا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے دیتا۔ بیٹا جوان ہو گیا کچھ تو ماں نے اس سے حکم دیا کہ بیٹے میں تیرے لیے کچھ جمع نہیں کر پائی، بہت تھوڑا ہے جو تیرے لیے جمع ہے، تو فقیر ہے، مسکین ہے، تیرے باپ نے جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ اور ولی تھا تیرے لیے ایک گائے جنگل میں چھوڑی ہے، جا وہ گائے لے آ، ہو سکتا ہے اس سے تجھے کچھ نفع حاصل ہو۔ اور گائے کو لینے کا یہ طریقہ ہوگا تو جنگل بیابان میں جا کر بلند آواز سے پکارنا، اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے پروردگار، میرے باپ نے جو گائے میرے لیے تیرے حضور پیش کی تھی وہ مجھے عطا فرما دے۔ اس لڑکے نے اسی طرح جا کے جنگل میں بلند آواز سے پکارا تو ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پہلو میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹے اس پر سوار نہ ہونا، اس کو کان سے پکڑ کر لے آنا، اس کے گلے میں رسی بھی نہیں ڈالنی ہے، اس کو کان سے پکڑ کر لے آنا۔ اس سے پکڑ کر چلنا چاہا تو گائے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اس سے کہا ہے بندہ خدا مجھ پر سوار ہو جا تاکہ میں تجھے تیرے گھر تک لے جاؤں۔ اس سے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا سوار نہیں ہونا ہے، میں تجھ پر سوار نہیں ہوں گا۔ گائے نے کہا کہ اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو میں تجھے گرا کے بھاگ جاتی، تیرے ہاتھ نہ آتی۔ خیر وہ گائے کو لے کے اپنے گھر آیا، ماں نے دیکھا وہی بچیا تھی جو اس کے خاوند نے جنگل میں چھوڑی تھی۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ آؤ، اور میرے خیال میں اس کی قیمت 3 دینار سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی 3-4 دینار دینا چاہے تو مجھ سے پوچھ لینا اور پھر گائے کو فروخت کرنا۔ یہ بچہ بازار چلا گیا، ایک گاہک آیا، اس سے پوچھا نوجوان یہ گائے بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے کی؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے 3 دینار اس کی قیمت بتائی تھی، لیکن ایک شرط ہے کہ اماں نے کہا تھا مجھ سے پوچھ لینا پھر بیچنا، قیمت پوچھ کے مجھے آ کے بتانا کیا قیمت ہے۔ کہنے کا چھوڑ، اپنی ماں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، یہ گائے مجھے دے دے۔ نوجوان کہنے لگا اگر تو اس کے برابر سونا دے پھر بھی میں نہیں دوں گا، میں نے اپنی ماں کا حکم ماننا ہے۔ اس سے کہا تھا کہ اس کی قیمت بتا، اتنی 3 دینار ہے، پھر مجھے آ کے بتا کہ کوئی 3 دینار دیتا نہیں دیتا، مجھ سے پوچھے بغیر نہ بیچنا، اس لیے میں اپنی امی سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ واپس آ گیا، وہ آ کے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں نے ایسے ایسے کر کے 30 دینار بتائے تھے۔ نوجوان تھا، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین تھا، اس نے کہا 6 دینار لے لیں مگر اماں سے نہ پوچھ۔ تو میں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، اماں سے پوچھے بغیر میں نہیں بیچوں گا۔ تو اماں اجازت دیتی بیچنے کی؟ وہ کہنے کی اس سے پوچھ، اگر وہ 6 دینار یہ سے زیادہ دینے کے وہ کہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا۔ اب یہ نوجوان واپس آیا، کہنے لگا کیا 6 دینار سے زیادہ دینے پر تو تیار ہے؟ 7 دینار؟ وہ کہنے لگا میں تجھے 12 دینار دے دیتا ہوں، ابھی لے، میں گائے لے جاتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں دوں گا نہیں، ابھی اپنی امی سے بھی پوچھوں گا۔ کہنے لگا امی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، پہلے پوچھ تو آیا ہے۔
اس نے بتایا کبھی نے کہا تھا اگر 6 دینار سے زیادہ دینا تو ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھ کر پھر گائے بیچنا۔ تو اسے کہا نہیں 12 دینار لے لے، 18 لے لے، امی سے نہ پوچھے۔ یہ نوجوان کہنے لگا نہیں امی سے پوچھے بغیر میں گائے نہیں بیچوں گا۔ واپس آ گیا۔ اس ماں نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے جو کوئی فرشتہ ہے جو تجھے کہہ رہا ہے، اس سے پوچھ کیا کہ میں گائے بیچوں کہ نہ بیچوں۔ یہ نوجوان واپس آ گیا، اس سے پوچھا، وہ واقعی فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی خاطر۔ اس سے کہا گائے کو نہ بیچنا نہیں۔ موسیٰ بن عمران، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تیرے پاس تشریف لائیں گے اپنی قوم کو لے کر، گائے ان کے ہاں بیچنا، اور گائے کی قیمت کتنی؟ اس کی کھال اتار کر اس پہ سونا بھر دینا، اس آدمی کی ساری جائیداد، وہ جو مقتول تھا، اس پہ سونا بھر دینا، یہ گائے کی قیمت ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، موسیٰ کلیم اللہ کے بتانے سے وہ قوم یہاں آئی اور اس گائے کو خرید کے لے گئی، گائے کو ذبح کیا، اس کی کھال میں سونا بھر کر اس نوجوان کو دے دیا۔ گویا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا برکہ کا تلاوت کیا، یہ سورۃ الطلاق کی آیا برکہ کا ایک قصہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ روایات مقدسہ کے مطابق جو بندہ ان آیات مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں بہت برکتیں آ جاتی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل اور اس کے لیے رحمت نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی دوسری آیا برکہ آدھی آخر سے اور تیسری پوری آیا برکہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، رہائی کے راستے خود پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل مَّخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق عطا فرماتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اس پہ شک نہیں کہ اللہ کا حکم نافذ ہو ہی جاتا ہے، کسی اور کا حکم نافذ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ یہ آیات برکہ یاد کر لیجئے، ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے اور رزق میں فراوانی بھی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔